غیر کرم الہی کے ممکن نہیں تھا۔ جو ایام ہیں انہی کی مناسبت سے میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، کیونکہ اسلامی سال کے آخری مہینے کو ذی الحج کہتے ہیں اور اسلامی سال کے پہلے مہینے کو محرم کہتے ہیں، اور ان دونوں مہینوں میں نسبتیں بھی مطابقت رکھتی ہیں۔ ذی الحج میں بھی پہلا عشرہ ہے اور محرم میں بھی پہلا عشرہ ہے، یہاں بھی پہلے 10 دن اور وہاں بھی پہلے 10 دن، یہاں بھی 9 دن تیاری اور 10ویں دن قربانی، وہاں بھی 9 دن تیاری اور 10ویں دن قربانی ہے۔ یہ بھی تذکرہ ہے، وہ بھی تذکرہ ہے، یہ بھی عشق ہے، وہ بھی عشق ہے، یہ بھی نبی کے گھر کی بات ہے، وہ بھی نبی کے گھر کی بات، مگر فرق ہے وہ خواب تھا اور میں تقابل ابراہیم اور کریم کربلا نہیں پڑھوں گا، صرف اتنا فرق ہے ابراہیم کے عشق میں اور حسین کے عشق میں جو خواب اور تعبیر میں ہوتا ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اسے حسین نے کر کے دیکھا، لیکن سوال یہ ہے کہ خواب کی یاد سارے مناتے ہیں۔ ابھی آپ کو یہ لفظ سننے کو بہت ملے گا کہ مسلمانوں نے سنت ابراہیمی کو ادا کر دیا، جبکہ ہم حضرت ابراہیم کی امت نہیں، کلمہ ہم حضرت ابراہیم کا نہیں پڑھتے۔ ہاں ہم انہیں خلیل اللہ سمجھتے ہیں، انہیں اللہ کا رسول سمجھتے ہیں، انہیں جد الانبیاء سمجھتے ہیں، لیکن ہم امت ابراہیمی نہیں ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں۔ تو امت محمدیہ کو ایک ماں سبق نبی کی سنت یاد رہی کہ ہم اس کی امت نہ ہو کے بھی ہم نے اس گزشتہ نبی کی اس سنت کو زندہ رکھنا ہے، جبکہ سنت ابراہیمی قربانی کا جانور کو ذبح کرنا یہ سنت میں سے ہے، نہ بھی کیا جائے تو گناہ نہیں ہے، اور نہ ہی قیامت والے دن حضرت ابراہیم کھڑا کر کے پوچھے گا کہ کیا تم نے میری سنت کی یاد تازہ کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اچھا، جس کا سوال ہونا بھی نہیں اور اس نبی کی امت میں سے بھی نہیں، اس کے لیے مولانا گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں کہ سنت کو زندہ رکھنا، سنت کو زندہ رکھنا، سنت کو زندہ رکھنا، جبکہ قیامت والے دن نہ نبی یہ سوال پوچھیں گے، نہ ابراہیم یہ سوال پوچھیں گے، نہ ملائکہ یہ سوال پوچھیں گے، نہ اللہ یہ سوال پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے بکرا کیا تھا، دمبا کیا تھا، اونٹ کیا تھا، گائے ذبح کی تھی، سنت ابراہیمی کو زندہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ابراہیم کی سنت کا سوال نہیں ہونا، قیامت والے نبی نے کھڑے کر کے پوچھنا ہے، نماز بعد میں دکھانا، روزے بعد میں دکھانا، پہلے بتا میرے حسین سے محبت کی تھی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، مجھے تقابل حضرت ابراہیم اور تقابل حسین نہیں پڑھنا۔ ابراہیم ہی کی خواب کی تعبیر کے لیے تو حسین آئے، اسی قربانی ہی کو ذبح عظیم میں بدلنے کا وعدہ تو حسین ابن علی نے کیا، لیکن جب حضرت ابراہیم کی یاد آئی پھر مسلمانوں نے بلا تفریق مذہب و ملت کہا حضرت ابراہیم کی یاد منانی چاہیے، اور پورے کا پورا اللہ نے ترتیب بھی ایسے رکھی ہے، ذی الحج میں حج، محرم میں غم حسین، اور اللہ حج میں اپنے گھر میں بلواتا ہے۔ کیوں؟ حج کے دن میں سفید لباس خوشی کی علامت، حج میں اللہ نے اس لیے بلایا کہ کیونکہ نبی کا بیٹا بچ گیا، خدا نے دعوت دے کے بلا لیا۔ خوشی میں دعوت ہوتی ہے، غم میں نہیں۔ خوشی میں کسی سے پوچھو کہ بھائی آپ نہیں گئے، وہ کہے گا مجھے دعوت ہی نہیں۔ خدا نہ کرے کسی کے گھر میں جنازہ اور کو پوچھا جائے تم بھی کیوں نہیں گئے، وہ یہ نہیں کہے گا مجھے دعوت نہیں، وہ کہے گا مجھے اطلاع نہیں ہے۔ غم کی اطلاع ہوتی ہے، خوشی میں دعوت ہوتی ہے۔ حج دعوت الہی ہے، غم حسین اطلاع الہی ہے۔ غم میں ہر کوئی نہیں آتا، وہ آتا ہے جس کا جتنا رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ نے پورے کا پورے حج میں عزاداری کا جواب دے دیا۔ حج پریکٹیکل ہے تاکہ 1 مہینے بعد غم حسین پہ فتویٰ نہ لگا سکے۔ محرم کے دنوں میں سب سے پہلا اعتراض آپ کو یہ سننے کو ملے گا، یہ آپ شیعہ ماتمی جلوس میں مرد اور خواتین اکٹھے کیوں چلتے ہیں؟
اسلام تو پردے کا حکم دیتا ہے، اسلام تو حیا کا درس دیتا ہے۔ اور پہلے یہ بات دشمنوں کے کیمپ سے آتی تھی، اب کچھ دوستوں کو بھی عزاداری میں اصلاح کی ہمیشہ جستجو رہتی ہے، عزاداری میں اصلاح کریں، عزاداری میں اصلاح کریں، عزاداری اصلاح۔ دنیا کے ہر ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اتنا کوئی ترم خان نہیں ہے تو عزاداری کی اصلاح کر، عزاداری سے اپنی اصلاح کر، عزاداری کی اصلاح نہیں کرتے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے جیسے ہمیں دی ہے ویسے ہی ہم لے کے چل رہے ہیں۔ نہیں، اسلام تو سبق دیتا ہے کہ مرد اور خواتین اکٹھے نہ چلے، تو پھر یہ جلوسوں میں آپ عورتوں کو کہا کریں بارگاہوں میں رہا کریں، صرف مرد ہی جلوس لے کے بازاروں میں جائیں، عورتیں صرف امام بارگاہوں میں رہیں۔ تو یہ فتویٰ جو 10 محرم کو یاد آئے گا، تو جو جلوسوں میں ہمارے ساتھ چلتی ہے، وہ جو جلوس میں آگے چل رہا ہوتا ہے، پیچھے کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی۔ اور جب طواف کعبہ کر رہے ہوتے ہو، عورت کسی ملک کی، مرد کسی ملک کا، وہاں کوئی نامحرم کا لحاظ نہیں، وہاں کوئی غیر محرم کا نہیں، یہ سب کچھ یہاں کی ہو رہا ہے۔ کہتے نہیں جی یہ تو عبادت ہے، عبادت میں تو ہوش ہی نہیں ہوتی، تو جس نے کعبہ بنایا تھا اگر وہاں ہوش نہیں ہوتی تو جس نے کعبہ بچایا تھا، حسین امام ہی غیرت مندوں کا ہے۔ پچھلے چند سالوں سے ایک فتویٰ اور ایک بات اپنوں میں زیادہ گردش کر رہی ہے، ماتمیوں کو کہا جاتا ہے کیونکہ زیادہ ماتمی بیٹھے ہوئے ہیں، تمیز اتار کے ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا آپ حج ٹائی پہن کے کرتے ہیں؟ میں یہ باتوں کا توازن نہیں کر رہا، صرف اس وجہ سے یہ باتیں بیان کر رہا ہوں کہ یہ عشق ابراہیم نہیں ہے، یہ بغض حسین ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی آپ یہ جو ماتمی زنجیر زنی کرتے ہیں، آپ کو چاہیے یہ زنجیر زنی ہے بس بند کر دیں، بہت ہو گیا، اب لوگوں کو کیا ثابت کرنا، بس آپ ایسا کیا کریں، یہ بلڈ جو ہے نا یہ ڈونیٹ کر دیا کریں۔ اچھی بات ہے، کر لیتے ہیں ایگریمنٹ، طے کر لیتے ہیں۔ ایک شرط ہم سے منوا لیں، ایک آپ مان لیں، آپ کہہ دیجئے کہ منع میں بکرے ذبح نہیں کرنے، پیسے یتیموں کو دینے ہیں۔ لیکن ابراہیم اور حسین کے عشق میں جیسا فرق ہے ویسے ہی ابراہیم اور حسین کی ساتھ وفا میں بھی فرق ہے۔ میں حضرت ابراہیم اور حضرت حسین کا توازن نہیں، صرف ابراہیم کی سنت کو عمل کرنے والوں اور حسین کے وجوب پہ قائم رہنے والوں کا عقیدہ پڑھ رہا ہوں۔ ابراہیم اور حسین کی قربانی میں اتنا بڑا فرق ہے، جسے جانوروں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ پورا حج عزاداری حسین کا پریکٹیکل ہے۔ محرم میں بھی جلوس، ذی الحج میں بھی جلوس، عاشورہ کا بھی جلوس ہے، مینا کا بھی جلوس ہے، وہاں بھی چلا جاتا ہے، یہاں بھی چلا جاتا ہے، وہاں بھی ایک سنت زندہ کی جاتی ہے، یہاں بھی ایک سنت زندہ کی جاتی ہے۔ وہاں صفا و مروہ پہ دوڑا جاتا ہے، دو پہاڑیوں کے درمیان، اور دوڑنا وہاں پہ ضروری ہے۔ حج کے احکامات میں سے حکم ہے کہ وہاں دوڑنا ہی پڑے گا۔ اگر آپ دوڑ نہیں سکتے، آپ بیمار ہیں، آپ لاغر ہیں، آپ بزرگ ہیں، تو وہاں پہ کہا جاتا ہے جو معلمین وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اگر آپ دوڑ نہیں سکتے تو آپ چلیں بے شک آہستگی سے، لیکن اپنے شانوں کو حرکت اتنی تیزی سے دیں کہ تاکہ لگے کہ آپ دوڑ رہے ہیں۔ کچھ معذور ہیں تو وہاں پر ویل چیئر لے کے لوگ کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو، اگر آپ دوڑ نہیں سکتے تو آپ بیٹھیں، ہم آپ کو دوڑاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے صفا و مروہ میں بڑی باریک بات کہنے لگا ہوں، صفا و مروہ پہ کہتے ہیں یا دوڑو یا دوڑاؤ یا دوڑنے والی شکل بناؤ۔ سمجھ گئے ہیں؟ میں بات یا دوڑو یا دوڑاؤ یا دوڑنے والی شکل بناؤ۔ کیا بات ہے! یہی ہم غم حسین پہ کہتے ہیں، یا حسین کو رو یا رلاؤ یا رونے والی شکل بناؤ۔ اچھا یہ صفا و مروہ پہ دوڑنا، آپ تو کہتے تھے ہم سنت ابراہیمی کے لیے جا رہے ہیں، یہ صفا و مروہ پہ تو حضرت ابراہیم نہیں دوڑے تھے، ہے وہاں بھی چلنا ہے، وہاں بھی چلنا۔ صفا و مروہ پہ دو پہاڑیوں پہ دوڑا جاتا ہے، اور اللہ صرف نبیوں کی سنت زندہ نہیں رکھتا، نبیوں سے وفا کرنے والی کی سنت بھی زندہ رکھ لیتا۔ بے شک حضرت ہاجرہ درجہ نبوت میں فائز نہیں، لیکن آنے والے دور کے نبی کو بچا رہی ہے، اور جو نبیوں کو بچائے
اللہ ان کی سنتوں کو زندہ رکھتا ہے. کیا بات. جو اسماعیل جیسے نبی کو بچائے وہ محسنہ ہو سکتی ہے، اور جو اسماعیل کے سردار نبی کو بچانے کے لیے خطرے کے بستر پہ اپنے بیٹے سلائے. حضرت ہاجرہ نبی تھی نہیں تھی، لیکن سنت زندہ ہے. خدا نے اصول بنا دیا ہے کہ اگر نبی کو بچانے کے لیے کوئی عورت چلے تو اللہ اس کی یاد کو سنت بنا کے اپنے دین کی عبادتوں میں رکھ دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ حجت کو بچانے کے لیے چلے، حجت کو بچانے کے لیے دوڑے، حجت کو بچانے کے لیے گھر سے نکلے. اگر کوئی عورت حجت کو بچانے کے لیے گھر سے نکلے، ہو بھی وہ نبی کی بیوی، اللہ اس کی یاد کو واجب کر دیتا ہے. حجت کو بچانے والی کی یاد ہوتی ہے، حجت سے لڑنے والی کی یاد نہیں. صفا مروہ میں دوڑی. یہاں ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں آپ خود ہی لکڑی کا جھولا بناتے ہیں، اسے چومنا شروع کر دیتے ہیں، کپڑے کا علم بناتے ہیں، اسے چومنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ آپ شیعہ جو ہیں یہ رسومات آپ چھوڑ دیں، یہ پرانی رسومات ہیں. تبرکات کا احترام اور چیزوں کو چومنا یہ پرانے دور کا لوگوں کو تھا. اب اے آئی کا دور آ گیا، اب یہ باتیں نہیں چلتی. تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ خانہ کعبہ میں جاتے صرف دیوار کعبہ کو چومتے، حجر اسود کو نہ چومتے. دیوار کعبہ کے ساتھ ساتھ حجر اسود کو بھی چوما جاتا ہے. حجر اسود ہے وہ بھی پتھر، کہتے نہیں اس پتھر کو نسبت ہے. جس پتھر کو نسبت ہو جائے اگر اس کو چومنا حج جیسی عبادت کے اندر آ سکتا ہے، تو جس کپڑے کو نسبت ہو جائے، جس لکڑی کو نسبت ہو جائے. میں بڑی جلدی بیان کر رہا ہوں، موضوع میرا اور ہے. پورے کا پورا حج عزاداری حسین پہ لگنے والے اعتراضات کے جواب. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجلسوں میں آتے ہیں لیکن مجلس امام حسین کے بعد ان کا غیر مذہب سے تعلق، غیر مسلک سے تعلق ہوتا ہے. مجلس کے بعد جاتے ہوئے تبرک نہیں لیتے. میں نے بہت پہلے ایک دوست سے، وہ میرے ساتھ اکثر مجلسوں میں جاتے تھے، لیکن مجلس میں جانے کے بعد جب وہ کھانے کا ٹائم آتا تھا وہ گاڑی میں جا کے بیٹھ جاتے. تو میں انہیں اکثر کہتا تھا مجلس میں کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ وہ کہہ رہے جی میں ذکر سننے کے لیے آتا ہوں، ضروری تو نہیں. پھر میں نے اکثر جب وضاحت اس سے مانگی تو اس نے کہا جی کہ ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ جو مجلسوں میں جا کے لنگر کھاتا ہے وہ کبھی نہ کبھی شیعہ ضرور ہو جاتا ہے. یہ جو شیعوں کے ہاں تبرک ہوتا ہے اس کو چکھ لینے والا بندہ کبھی نہ کبھی شیعہ ہو ضرور جاتا ہے. اب لنگر تو بولتا ہے نا، جہاں بھی جائے گا اپنا اثر تو دکھائے گا، تو اپنا اثر دکھاتا ہے. مجلسوں میں تبرک نہ لینے والے حج سے واپسی پہ چھوٹی شیشی میں پانی لے کے آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تبرک کس کا؟ حج کا. کیوں؟ کہتے وہ یہ زمزم ہے. زمزم کون سا؟ وہ جو حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی نکلا تھا. اچھا، اسماعیل جہاں پہ ایڑیاں رگڑے وہاں سے جو زمین سے پانی نکلے وہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں میں تبرک ہو سکتا ہے. اگر ہم کربلا سے خاک شفا لے کے آئے وہ تبرک کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں، شبیوں کا احترام نہیں کرنا چاہیے. اچھا، اگر شبیوں کا احترام نہیں کرتے تو حج مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ جا کے 3 شیطانوں کو مارنے پڑتے. اچھا، وہاں پر وہ اپنی اوریجنل شیپ میں نہیں ہے، دیواریں بنے ہوئی، 3 پلر بنے ہوئے ہیں، ان کو پتھر مارے جاتے ہیں. تو میرے لیے یہاں پر شیطان فزیکلی طور پہ آئے تو ہم پتھر مارنے کے لیے تیار. شیطان تو ہے ہی نہیں، یہاں پر تو دیواریں ہیں. دنیا ترقی کر چکی ہے، کیسے ہم سے ممکن ہے ہم دیوار کو شیطان سمجھیں؟ بھئی ہم نے شیطان کو پتھر مارنے کی نیت کی ہے اور سامنے دیوار کھڑی ہے، ایک کنکریٹ کی دیوار ہے، اسے پتھر مار رہے ہیں. ساتھ ہی علماء کرام کہتے ہیں نہیں بے شک شیطان نہیں ہے، لیکن ذہن میں رکھو تمہاری نیت شیطان ہونی چاہیے. نیت میں شیطان ہے کہ ہم یہ جو دیوار پہ پتھر مارے یہ دیوار پہ نہیں لگ رہا، شیطان کو لگ رہا ہے. بیٹا دیوار نہیں دیکھنی، نیت صحیح رکھنی ہے. شیطان کو لگ رہا، نیت صحیح رکھنی ہے. شیطان کو لگ رہا ہے تیری نیت میں شیطان آ سکتا ہے. ہم قبر حسین کی طرف زیارت کرتے ہیں، ہماری نیت